لطیف خان صاحب. عزت ناب لائق صد احترام جناب صدر جلسہ، دانشوران مجلس، مہمانان عظیم وقار، برادران شاعر اللہ خان صاحب اور نہالان فرقانیہ، السلام علیکم. بڑی اچھی تقاریر سننے کو ملی. میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ آپ جیسے دانشوروں کی مجلس میں اپنی زبان کھولوں، لیکن کچھ برادران شاعر اللہ خان صاحب کے اصرار پر کچھ مدرسہ فرقانیہ کے بارے میں اور اس کے بعد کچھ نہالان فرقانیوں پر ایک چھوٹا سا خطاب ہے. سبزہ بیگانہ سے رشتہ میرا کچھ بھی نہیں، سبزہ بیگانہ سے رشتہ میرا کچھ بھی نہیں، اس چمن کی آبیاری میں اے خدا مجھ سے ملے. آپ کی پذیرائی کے لیے بے حد ممنون ہوں، آپ کی یادآوری کا بے حد شکریہ. آج آپ سب کے بیچ آ کر انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں. جامعۃ العلوم فرقانیہ صرف رامپور ہی میں نہیں بلکہ اطراف رامپور بھی اپنی تعلیمی، تربیتی، فلاحی کاموں کی وجہ سے بے حد مقبول ہے، اور اس کا صحرا یہاں کے اساتذہ کرام اور طلباء کے سر جاتا ہے. بالخصوص برادر محترم جناب ڈاکٹر شاہد اللہ خان صاحب کو، جن کی انتظامی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اس مدرسے نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنے، ان کے نونہالوں کو علوم دینیہ و شرعیہ سے آراستہ و پیراستہ کرنے، انہیں دین سکھانے اور ملت اسلامیہ کو درپیش مختلف مسائل سے نمٹنے کے لیے جامعہ فرقانیہ کی خدمات سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. عالی جناب، صحیح معنوں میں یہ مدارس اسلامیہ مسلمانوں کا بیش قیمت سرمایہ ہیں. ان مدارس کے بوریہ نشینوں کی وجہ سے ہی آج ہندوستان میں مکاتب اور یہ مساجد آباد ہیں. ایک وقت تھا جب رامپور کو شیراز ہند کہا جاتا تھا. مدرسہ عالیہ کو وہ حیثیت حاصل تھی جو یورپ میں آکسفورڈ کو حاصل تھی، لیکن وقت کی سکندری بھی آج مدرسہ عالیہ اپنی حالت دار پر گریہ زاری کر رہا ہے. ہندوستان کے مشہور زبانہ اردو، فارسی، عربی کے اساتذہ جیسے مولانا عبدالحق خیرآبادی، مولوی ظہور الحسن، مولوی فضل حق، سید دائم میاں جلالی اور مولانا عبدالسلام خان صاحب وغیرہ اس سے منسلک رہ چکے ہیں. پھر تقسیم وطن کے بعد وہ دور بھی گزرا جب رامپور تعلیمی اعتبار سے اندھیرے کی سمت جا رہا تھا. اس وقت رامپور کے افق پر حضرت خطیب اعظم کی شکل میں ایک شخص نمودار ہوا. اس نے جامعہ علوم فرقانیہ کی بنیاد ڈالی. قبلہ مولوی صاحب مرحوم نے رامپور کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا. آج اس موقع پر میرا انہیں زبردست خراج عقیدت فخر جہاں. اور اب میں پرنسپل مدرسہ حضرت قبلہ مولانا سید احمد علی صاحب اور خوشنود میاں صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مدرسے کے تعلیمی جائزے کو پیش فرمائیں. آج یہ شہر سید خوشنود میاں صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات علماء کرام، دانشوران قوم، عزیز طلبہ، ہمارا تعلیمی سال شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے اور شعبان المعظم پر
مکمل ہوتا ہے۔ اس سال عربی سیکشن میں 154 طلباء مندرجہ رجسٹر تھے، 50 امتحان میں شریک ہوئے اور 146 پاس ہوئے۔ نتیجہ 97.3% رہا۔ حفظ قرآن کریم جس کے 7 درجات ہیں اور 1 درجہ تجوید و قراءت کا ہے، 208 مندرجہ رجسٹر تھے، 188 اس میں سے امتحان میں شریک ہوئے اور 187 پاس ہوئے۔ 99.5% نتیجہ رہا۔ تیسرا سیکشن بیسک اور جونیئر ہائی اسکول کا ہے۔ اس میں تعداد 320 تھی، 294 امتحان میں شریک ہوئے اور 259 پاس ہوئے، 88% اس کا نتیجہ رہا۔ یہ بات ابھی آپ کے علم میں آ چکی کہ دور حدیث شریف کے اندر 13 طالب علم فارغ ہوئے جن کی دستار بندی آپ کے ہاتھوں سے تھوڑی دیر کے بعد کی جائے گی۔ 17 حفظ قرآن کریم سے فارغ ہوئے ہیں اور 10 شعبہ قراءت سے فارغ ہوئے ہیں۔ باقاعدہ 2 سال کا کورس تجوید کا انہوں نے پڑھا ہے، ان کی دستار بندی بھی آپ کے ہاتھوں سے کی جائے گی۔ اور 4 تکمیل فقہ کے درجے سے فارغ ہوئے ہیں، ان کو اسناد بھی آپ کے مبارک ہاتھوں سے دی جائے گی۔ حدیث شریف سے فارغ ہونے والے طلباء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب تک جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے یہ آپ کو تحصیل علم کا ایک طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ کے سروں کے اوپر جو دستار باندھی جائے گی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے کو طالب علم ہی سمجھتے رہنا اور اپنے مطالعے کو برابر جاری رکھنا۔ دوران درس
جو آپ کو موقع نہیں ملا اب آپ کو بہت موقع ملے گا شروع اور حواشی کو بغور مطالعہ کرنے کا. آپ اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دو قسم کے حدیث ہیں کہ جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ کبھی شیر نہیں ہوتے. ایک علم کا حدیث اور دوسرے مال کا حدیث. لہذا علم کے حدیث بن کر، دنیا طلبی کے حدیث بن کر نہیں، وہ اللہ آپ کے لیے خود اسباب فراہم کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے اور اس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ اللہم افردنی لما خلقتنی لہ ولا تشغلنی بما تکفلتنی بہ. اے اللہ، تو مجھے جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا ہے بس اس کے لیے مجھے خالص کر دے. جس کی ذمہ داری تو نے لی ہے اس کے اندر مجھے مشغول مت کر. حضرت قبلہ خطیب اعظم شاہ مولانا بدیع الدین احمد خان صاحب قادری مجددی رحمت اللہ علیہ علم کے سمندر تھے. چاہے معقولات ہوں چاہے منقولات ہوں، آپ کو ہر ایک کے اوپر کامل دسترس حاصل تھی اور آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا وزیر محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی کے اندر ان کی خدمت کر کے، ان کی عظمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے وہ مقام پایا کہ صرف رامپور نہیں، صرف ہندوستان نہیں، صرف دنیا کا کوئی ایک ملک نہیں، ہر مقام کے اوپر دور و دراز ان کا چرچا رہا اور فن خطابت کے اندر بھی وہ اعلیٰ مقام پایا کہ تین گھنٹے انہوں نے ایک عنوان کے اوپر 10 دن تقریر کی ہے بمبئی کے اندر. اور یہ سب فیض تھا سیدنا حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ جنہوں نے مراقبے کے اندر مولانا وزیر محمد خان صاحب سے فرمایا تھا کہ وزیر محمد خان کہہ دو بدیع الدین سے کہ تجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے علم تیرے سینے کے اندر بھر دیا. ہم الحمدللہ خوش عقیدہ لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم مجددی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بزرگ حضرات عطا فرمائے، ہمیں کسی کی چوکٹ کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کا منہ تکنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے، حاصل کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، طلب کا جذبہ ہونا چاہیے اور لگن ہونا چاہیے. اپنے جذبے کو، اپنی لگن کو قائم رکھو اور جو اپنے بزرگوں نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، جس راہ کے اوپر چلایا ہے، اسی راہ کے اوپر مرتے دم تک چلتے رہو. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی سکون اور کامیابی حاصل ہوگی. ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کوئی کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی ہمیں بدعتی کہے،
کوئی ہمیں صلح کلی کہے، کوئی ہمیں منافق کہے، کہتے رہو، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نزدیک ہم آئے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے مقبول بندوں کے نزدیک مقبول ہیں، تو سب کچھ ہے، اور دنیا تمہیں عرش کے اوپر بھی لے جا کر بٹھا دے، یہ چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو تم کچھ بھی نہیں۔ بس اس بات کو یاد رکھو۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ نے عوام الناس کو بھی ہمیشہ اختلافی مسائل سے دور رکھا کہ یہ اس کے اہل نہیں، اور سب کو ملا کر رکھا، شیر و شکل بنا کر رکھا۔ اسی طریقے کو ہم قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس گلشن فرقانیہ کو ہمیشہ بابر رکھے۔ سینکڑوں کی تعداد کے اندر علماء یہاں سے تیار ہو چکے، اور حفاظ و قراء یہاں سے تیار ہو چکے اور تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ اس بات کو ہمیشہ سب دوشادار رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مدرسے کے پرنسپل حضرت مولانا سید احمد علی خوشنود میاں صاحب مدرسے کی تعلیمی ترقی کے بارے میں اپنے خیالات پیش فرما رہے تھے۔ حضرات، اس سے پہلے کہ میں حضرت قبلہ مفتی صاحب مدظل علی کو درخواست کروں، ایک بات یہ عرض کرنی میں اپنی رپورٹ میں بھول گیا، جو کہ ہماری سالانہ روایت ہے کہ ہم ہر سال مدرسے کا سالانہ آمد و خرچ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس سال 2014-15 کا جو ہمارا آڈٹ کا وہ رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق اپریل 2014 سے 31 مارچ 2015 تک مدرسے کی آمدنی 79,05,751 روپے ہوئی، اور 31 مارچ 2015 کو مصارف 68,44,216 روپے ہوئے۔ یکم اپریل 2015 کو ہماری تحویل میں 10,61,000 روپے باقی تھے، اور اپریل اور مئی کے مصارف کے بعد جو کہ ہمارے ماہانہ مصارف 4 لاکھ روپے مہینے کے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 1,72,000 روپے باقی ہیں جو ہماری تحویل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اس سال جو نو تعمیر ایجوکیشنل کمپلیکس تیار ہوا ہے، جس کی افتتاحی تقریب اس محفل کے بعد ہوگی، اس کا حساب آمد و صرف الگ ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اس میں کل آمدنی 71,50,000 روپے ہوئی، اور اس میں مصارف 71,25,000 روپے ہوئے۔ تعمیر کی مد میں ہمارے پاس صرف 25,000 روپے اس میں باقی۔ اس کے بعد میں حضرت قبلہ مفتی صاحب مدظل العالی، جو ہمارے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، امام شہر بھی ہیں، ہمارے سب کے سرپرست بھی ہیں، اور جانشین خطیب اعظم بھی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ حضرت قبلہ مفتی محبوب علی صاحب مدظل العالی۔ سب کا واسطے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس کے رسول پاک نبی آخر زمان رسول آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اکرام پیارا بن رہے ہیں، یہ بات ہے کہ میں کچھ کہوں آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے تو آپ کو رات کو بھی بلانا ہے نا گلے کے میدان میں، اس لیے نمونہ دکھانے کے لیے 2 نمونے ہمیں پاس، 2 نمونے دکھانے کے لیے اپنے محترم جناب خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، جو فقہ جذبی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور میں بھی اس کا ایک خادم ہوں، وہ تشریف فرما ہے، ان کے مواعظ حسن سے آپ پہل حاضر کریں، مکمل تو رات کو کریں گے، اس کا نمونہ دیکھ لیں آپ۔ دوسرے میرے ہمارے وقت کے جو صدر ہے جلسے کے جناب ہلال احمد صاحب قادری مجیبی فلواری شریف سے تشریف لائے پٹنے سے، وہ تشریف فرما ہے، ان کے صدارتی کلمات سماعت فرمائے، پھر اس بچوں کی دستار بندی ہوگی،
دعا ہوئی پھر دستہ بندی ہوگی اور پھر اس کے بعد دستہ ختم ہوگا تو نئے عمارت جو ہم نے تیار کی ہے 71 لاکھ روپے میں جناب حاجی پیر محمد صاحب جو تشریف فرما ہے ممبر بھی ہے منتظر کے ان کی نگرانی میں بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں تو انہوں نے اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی ہے اور آپ اس میں عطیات عطا فرما ہے اس کا افتتاح کریں گے جناب خالد سیف اللہ صاحب کی زکات کی دعا فرمائیں گے تو میں گزارش کر رہا ہوں اپنے محترم سے اب ان کی تعریف میں نہیں کرتا یہ اپنی تعریف خود ہی ہے خود بولتا ہے کہ میں مجھ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں مجھ کو میں نے حضرت قاضی بزرگ اسلام صاحب کو دعوت دی تھی وہ تشریف لائے تھے تو ہمارے ایک دوست دیکھ کے کہنے لگا کس کو بنایا داڑھی والی میں ملے گی تلدار ہے اور ایسے ہے ویسے میں نے کہا ہاں الرسول کالا ہوتا ہے اپنی الرسول میرا کھاتا ہے جو بتاتا ہے اب تم جو تکلیف سنو گے تم سمجھو گے جب آپ نے تکلیف فرمائی اللہ آپ کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو عرش کا مجھلا بننا اور وہ بھی کہنا کہ بھائی میں فیملی میں مبتلا تھا میں نے بڑی گستاخی کی مولانا سمندر ہے ان کا تو ایسے ہمارے لیے